محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج ہم چند باتوں کے بارے میں بات کریں گے. ان میں ایک الہام بھی شامل ہے جو پچھلے دنوں بڑے زور شور سے قادیانیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو ایک الہام ہوا تھا، انی ماں کا یا مسرور. اور موجودہ خلیفہ جو نام نہاد خلیفہ ہے قادیانیوں کا، وہ بولنا خود تو کچھ جانتا نہیں، لیکن لوگ اس پر چپکا رہے ہیں تاکہ اس کی خلافت چلتی جائے. میں آپ کو جلدی سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیت جتنے عرصے سے بھی ہے، پچھلے بہت سالوں میں یہ کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اسے بڑی تیزی سے چھوڑ رہے ہیں. خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو اویئرنیس آئی ہے، لوگوں نے جو ثبوت دیکھے ہیں کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن مرزا مسرور کو قادیانیت کی تاریخ میں شاید یہ سب سے بڑا اعزاز کہہ لیں حاصل ہے کہ اس کے دور میں سب سے زیادہ قادیانیت کو لوگوں نے چھوڑا. اور اس کی نہ صرف یہ وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے، بلکہ یہ وجہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا خلیفہ چنا تھا جو لوگ ہیں خلیفہ کے ارد گرد، انہوں نے پیسے کھانے کے لیے جو زیادہ بولتا نہ ہو، زیادہ باتیں نہ کرتا ہو اور خاصا بیوقوف ہو، اور اس معیار پر صرف یہی شخص پورا اترا. تو دیکھ لیں کیا حالت ہو گئی ہے. نہ لوگوں سے بات کر سکتا ہے، اور اس نے ایک ہی کام کیا دوسروں کے کہنوں پہ کہ فلاں کا اخراج کر دو، فلاں کا اخراج کر دو. آج حالت یہ ہے کہ لوگ اپنا اخراج خود کر رہے ہیں، اور یہ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا. میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھانا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. تو آج ہم چند ٹویٹس جو نداء النصر نے ان دنوں میں کیے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک پرانا اکاؤنٹ تھا جس میں ابھی بھی ان کے فالوورز تو میرا خیال 30-32 کے قریب ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے 33 فالوور ہیں. یہاں پر وہ نصر کو ایک ایس کے ساتھ لکھتی ہیں، لیکن ان کے نئے اکاؤنٹ میں ہزاروں فالوورز جمع ہو گئے ہیں چند دنوں میں. سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا ایک تو فائدہ انہیں بہت زیادہ یہ ہو گیا، انہوں نے ایک ری ٹویٹ کی ہے ان دنوں میں. وہ ری ٹویٹ اسی جعلی الہام کی ہے جو مرزا قادیانی کو کہتے ہیں کہ ہوا تھا، انی ماں کا یا مسرور. ہمارے ایک سعید چودھری صاحب ہیں جنہوں نے اس قادیانیت کو پہچان کر اس پر چھوڑا اس کو اور اسلام کو قبول کیا. وہ کہتے ہیں کہ انی پادے یا مسرور، اس کا وہ میرے خیال زیادہ ٹھیک سے پڑھتے ہیں. تو انی پادے کا مطلب ہے کہ پیسے لوٹ ان سب سے اور باقی چھوڑ دے جو کچھ ہوتا ہے. قادیانیت کا مقصد، بیسک مقصد پیسہ اور طاقت ہے. اگر آپ انہیں اپنا پیسہ دیتے رہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کو ملاتے رہیں تو آپ میں کی ان کی نظروں میں بہت قیمت ہوگی. باقی جتنی مرضی زناکاری آپ کر لیں، ماں سے کر لیں، بہن سے کر لیں، بیٹی سے کر لیں، جس سے مرضی کریں، کیونکہ یہ پورا مرزا خاندان بھی یہی کرتا ہے. آج کل تو پہلے تو میں کہتا رہتا تھا، آپ لوگ میری بات شاید کچھ لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن اب تو آپ کے سامنے ثبوت بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے جو کچھ میں نے کہا
آپ کی نظروں کے سامنے کھول کر دکھا دیا تاکہ آپ کبھی یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے غلط کہا تھا۔ تو یہ ٹویٹ ایک شخص نے، مہر احمد نامی ایک شخص نے کی، جسے نداء النصر نے ری ٹویٹ کیا۔ تو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہاں لکھا ہے Ahmadis who have any doubt or people who claim to be Ahmadis but question خلافت should read the full revelation of انی ماں کا یا مسرور from Allah to جو بھی مرزا قادیانی لکھا ہوا ہے، promised Messiah جو بھی ہے، read that Allah is with Hazur and I am sure if your hearts are pure then the doubts would be removed۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی قادیانی کو، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہلانا پسند کرتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قادیانی کو اس کے بارے میں شک ہے، یا وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں لیکن وہ پھر سوال اٹھاتے ہیں خلافت پر، تو انہیں مرزا قادیانی کا یہ جو جعلی الہام ہے یہ پڑھنا چاہیے۔ میں جعلی الہام کیوں کہتا ہوں، میں نے بہت دفعہ بتایا، آج بھی مختصراً آپ کو بتاؤں گا۔ اور کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل صاف ہیں ان کے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ چلیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں تو شک ہی نہیں، ہمیں تو یقین ہے بھائی جو بھی ہو، اب کہ یہ جعلی الہام ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، الہام یہ اس نے لکھا ہوا ہے، ٹرانسلیشن کہتا ہے، یہ ٹرانسلیشن ہے عربی زبان سے، Surely I am with you and with the members of your family، یعنی کہہ رہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے خاندان کے ساتھ ہوں، I shall bear your burden، میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں گا۔ اچھا، پھر اردو میں لکھا ہے I am with، اردو بریکٹس میں لکھا ہے، آگے کہتا ہے کہ I am with you and with you all your dear ones، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے سب پیاروں کے ساتھ ہوں۔ اچھا، پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے عربک Surely I am with you او مسرور، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں او مسرور۔ اب مرزا قادیانی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ الہام ہوا ہے، تو مرزا قادیانی کو کوئی پتا تھا مسرور نام کا کوئی خلیفہ آئے گا؟ کئی مسرور آئے، کئی مسرور گئے، ایویں ہی چپکایا ہوا ہے اس نو۔ یہ تو جاہل کا بچہ ہے، اور جاہل ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، اس کے منہ سے تو لفظ نہیں لکھتا، قرآن کا ایک لفظ ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، اس کو تو یہ بھی بھول جاتا ہے جب وہ خلیفوں کی باتیں کر رہا، اسلام کے خلفاء کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جن کا ان سے تعلق ہی نہیں ہوتا، دور دور کا۔ مطلب جہالت تو اگر کسی میں الٹیمیٹ ہے تو اسی آدمی میں ہے۔ تو آگے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، an event will happen and the one who is to be destroyed will be destroyed۔ اب دیکھو اس پر چپکا رہے ہیں اس کو، کہتا ہے ایک واقعہ ہوگا اور جس کو تباہ ہونا ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ اور مسرورے سن رہے ہیں، یہ دیکھو مسرور کے ساتھ اب اس پر چپکایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پورا پھر الہام، جعلی الہام پورا پڑھو نا، کہتا ہے ایک واقعہ ہوگا اور جس کو تباہ ہونا ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ ندا بی بی غور کرو، یہ تمہیں دھمکی بھی ہو سکتی ہے جس نے تمہیں ری ٹویٹ کر دیا ہے، کیونکہ خلیفہ تو کہے گا کہ ندا نے میرے نال گڑبڑ کی تھی، ندا ہی تباہ ہونے والی ہے۔ آپ کہہ دو کہ خلیفہ تباہ ہونے والا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا بھی الہام تمہارا ہے، اب دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہونا پڑے گا نا۔ We have put the people under your feet، کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کل آپ ان سے کہہ دیں انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تو آپ کی طرح کا انسان ہوں، صرف مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ مرزا کہتا ہے انسان میرے قدموں کے نیچے ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور کہتا ہے کہ انت منی بمنزلۃ بروزی، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ تو بھی میری طرح کا ایک خدائی ہے۔ پھر کہتا ہے خدا قادیان میں اترا۔ مطلب کس کو مان رہے ہیں آپ؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ We have relieved you of your burden، کہتا ہے کہ الہام میں کہ ہم نے تمہیں تمہارے بوجھ سے آزاد کر دیا ہے۔ which had well knee broken your back، جس نے تمہاری کمر توڑ دی ہوگی، اوہو، and have exalted your name، اور تمہارے نام کو بلند کر دیا ہے۔ مرزے تیرا نام تو کوئی بلند نہیں ہے، تجھے جتنی لعنتیں تم پر بھیجتی ہے دنیا آج تک کسی پر نہیں بھیجی۔ Your prayer has been accepted، کہتے تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ اچھا قادیانیوں سارے نیڑے نیڑے ہو کے بیٹھو ذرا، یہ مجھے بتاؤ
کہ 1882 سے لے کے 1908 تک کتنے سال ہوئے؟ 16 سال پیش گوئیاں کرتا رہا کہ محمدی بیگم سے میری شادی ہوگی. کہتا تھا کہ یہ تو تقدیر مبرم ہے، اور پھر خود ہی بتاتا ہے کہ تقدیر مبرم وہ کہ ساری دنیا کے انبیاء واپس آ جائیں اور مل کر دعا کریں کہ یہ میری شادی محمدی بیگم سے نہ ہو، تب بھی یہ دعا بدل نہیں سکتی، میری ہونی ہے محمدی بیگم. ساری عمر نہیں ہوا. میری محمدی بیگم والی ویڈیو دیکھو. اور محمدی بیگم مان بھی گئی تھی، اس کے ماں باپ بھی مان گئے تھے، لیکن ایک آدمی نے وہ شادی نہیں ہونے دی، وہ اس کا اپنا لڑکا مرزا سلطان احمد تھا. یہ تھی اللہ کی تقدیر. مرزا تو کہتا رہا یہ تقدیر مبرم ہے، سارے نبی مل کر دعا مانگے تو نہیں بدل سکتی. کچھ خدا کا خوف کرو. کون سی دعا؟ اور میں تو آپ کو اس کی زندگی میں ایک واقعہ بتا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آج تک مرزا قادیانی کی ایک دعا بھی قبول نہیں کی. یہ جو سلسلہ ہے یہ شیطانی سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اجازت دی تھی کہ تو قیامت تک ان کے ساتھ رہے انسانوں کے. اب دیکھ لو شیطان کے بہت سارے سلسلے ہیں، ان میں قادیانیت بھی ایک. جب اجازت ہے شیطان کو کہ تجھے اجازت ہوگی، کھلی چھٹی ہے قیامت تک کی، تو اس کا سلسلے بھی وہ اپنے قائم کرے گا. یہ قادیانیت بھی ان میں سے ایک سلسلہ. Your prayer has been accepted. Oh never. کہتا ہے تیری دعا منگی گئی. بالکل کبھی نہیں مانی گئی مرزا کی دعا. Soon we shall show them our signs all around them. جلد ہی ہم ان کے چاروں طرف اپنے نشان دکھائیں گے. in their own selves. اور ان میں بھی وہ نشان ظاہر ہوں گے. اب یہ دیکھ لو جی، یہ مقابلہ ہے ندا کے اور خلیفے کے درمیان، اور ندا کے اور باقی اس کو جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے ان کے درمیان. سارے ہوشیار ہو جاؤ، کچھ ہونے والا ہے. میں نہیں کہہ رہا، تمہارا اعلام کہہ رہا ہے بھائی، ندا نے ری ٹویٹ کیا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. The prayers of both of you have been accepted. او لو جی، اب مرزا تھا جال ساز نا، کڈا جال ساز ہے. کہتا ہے کوئی گل تو سچی ہو جائے گی نا. کہتا ہے سارے ہی دعا قبول ہو گئی. پہلے کہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہوئی، پھر اس نے سوچا ہے کہ جی نہ ہویا تو انہیں کہا کہ چلو اس کو سٹاپر لگاؤ. دی پریئر، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے. کیا جال ساز، وہ بھی پاگل جال ساز. کہتا ہے اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگ. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ وہ جعلی پیر ہوتا تھا نا، وہ جاتا تھا ایک عورت کو کہتا تھا گھر جا کے مجھے پیسے دے، میں تجھے بتاؤں گا لڑکا ہوگا لڑکی. تو اس کو کہتا تھا لڑکا ہونا ہے. تو عورت خود خوش ہو جاتی تھی. جا کے پھر ہمسائی کو کہتا تھا اس کو تو میں نے کہہ دیا لڑکا ہونا ہے لیکن ہوگی لڑکی. اب اگر لڑکا ہو جاتا تو وہ عورت خوشی رہتی کہ پیر صاحب نے دستا، اور لڑکی ہو جاتی تو اس کو گلا پکڑتی، تو نے تو لڑکا کہا تھا. تو اس کو کہتا کہ دیکھ اپنی ہمسائی کو جا کے پوچھ، تیرا تو دل رکھن واسطے کیا سی، ہمسائی کو میں سچی بات بتا کر آیا تھا. یہ حالت ہے مرزا قادیانی کی. خیر اب دیکھیں یہ اتنی ساری دعائیں جو اس نے کی، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس نے یہ الہام کیے. اب دیکھیں جی بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں الہام کرنے والے. ان میں ایک ٹچی ہے، حفیظ ہے، مٹھن لال ہے، ہمدرد فرشتہ ہے، خیراتی ہے، درشنی ہے، اور پھر مٹھی روٹیوں والا ہے، اور شیر علی. اور ابھی مسنگ ہیں تھوڑے سے. ایک سکینہ مسنگ ہے، وہ جو خاتون فرشتی تھی مرزے کی. اور پھر سب سے بڑا فرشتہ جو ککڑی بنے رہے تھے، نہیں جو اسے الہام کیا کرتی تھی، ککڑی مرغی جسے کبھی وہ کھا لیتا تھا پھر نئی مرغی الہام لے کر آ جاتی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ الہام تو ککڑی کا ہی ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کو دکھا دوں، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے کوئی نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، عزرائیل، وہ تو مرزا نے کبھی نام ہی نہیں نہ لیا. شیطان کو ان سے نفرت ہے، اس لیے شیطان نے اس کو نئے نام رکھ کر دیے ہوئے تھے. تو یہ ہے الہام کرنے والے، ان میں سے کوئی چن لو. اور دیکھو میں تمہیں دکھا دوں کہ مرزا جو تھا، یہاں لکھا ہے کہ اس کو خارج ہوئی، ساری عمر بیمار رہتا تھا. مرزا وہ ہے جو کہتا تھا اس کی نبوت کے 2 نشان، ایک پاگل پن، دوسرا اس کا پیشاب پر پخانا. میں آپ کو ابھی حوالہ دکھا دیتا ہوں. کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو 2 چادروں، زرد چادریں ہوں گی. کہتا ہے زرد چادروں سے مراد یہ بیماریاں ہیں. اوپر ایک یعنی میرا پاگل پن، آپ میری
ویڈیوز دیکھیں، 4 ویڈیو ہیں، ہر ایک کا نام پاگل ہے، پارٹ 1 سے پارٹ 4 تک آپ کو ثبوت نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، کہتا ہے کہ بیماریاں تو میرا نبوت کا نشان ہے، اور قرآن پاک کہتا ہے 11 مرتبہ کہ نبی پاگل نہیں ہوتے. مرزا کہتا ہے نہیں جی. تو پھر قرآن اور حدیث کی بات تو نا بات کیا کرو مرزے کی کتابوں سے، کیونکہ ان کتابوں کا قرآن حدیث سے کوئی میل جول نہیں ہے. اور یہ جال سازی کی کتاب جو تم نے مرزے کے مرنے کے بعد بنائی، جس کا نام وحی مقدس رکھا، جسے تمہارے خلیفے کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے، صحت کا ٹھیکہ ایسا لیا کہ مرا بھی وہ ہیضے سے. خیر یہ دیکھ لیں جی، اس نے لکھا ہے میری 2 بیماریاں میری نبوت کا ثبوت. حوالہ پڑھ لیں، شیطانی خزائن جلد 20 صفحہ 46 تذکرۃ الشہادتین. یہ دیکھ لیں جی. آپ کو میں نے کہا جلدی جلدی دکھا دوں. اور پھر یہی بات اس نے دوبارہ لکھی ہے کہ اس کے نبوت کا ثبوت 2 بیماریاں تو بہت سی. اب مرزا جھوٹ بولنے کا تو عادی تھا، یہاں پر اس نے 7-8 بیماریاں لکھی ہیں. کہہ رہا ہے کہ یہ ساری مل جل کے 2 ہو جاتی ہیں، ایک اوپر ایک نیچے. مرزا قادیانی کو ہر دماغی بیماری تھی. آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں پاگل، آپ کو سب احساس ہو جائے گا. اب اس کا بہت ثبوت وہ چھوڑ گیا ہے. یہ دیکھیں اس کے دورے کی حالت ہے. آپ اس جگہ پر ویڈیو رکھیں اور دورہ پڑھیں کہ وہ کھڑا ہوتا تھا اور پھر ٹھا کر کے گرتا تھا، پھر زور سے شیخ مارتا تھا، پھر اس کے پٹھے کھچ جاتے تھے، ٹانگیں اڑتی تھی. اس کا لڑکا فضل آ کے اپنی پگڑی اس پر باندھتا تھا، پھر پیشاب اس کے منہ پر گرتا تھا نکل کے اس کی شلوار میں سے، اور پھر وہ کہتا تھا میں گندی نالی کا کیچڑ ملو، تو پھر کہیں ٹھیک ہوتا تھا. یہ حالت تھی. اس کو پاگل پن کا دورہ کہتے ہیں. تو خیر یہ الہام اور الہام کی وجہ آپ کو میں نے دکھا دی. اب دیکھیں کہ ان الہاموں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جب لوگوں کو یہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے عام قادیانی تو گروہ کے گروہ ہی چھوڑ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور رحم ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے. یہ دیکھیں کسی نے میڈیا پر ڈالی ہے، یہ شخص بھی قادیانیت کو چھوڑ رہا ہے. آپ غور سے دیکھیں، یہ ان کا مربی تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ان تمام دوستوں کے سامنے جناب امجد سکلانی صاحب کے ہاتھ پہ یہ بیعت کرتا ہوں کہ میں قادیانیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. اللہ اکبر. اور میں اس موقع پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ مرزا مسرور کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، جو کہ شمس الدین صاحب کے چچا ہیں. شمس الدین صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی تمام دنیا کے قادیانیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ کے پلندے سے نکلتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے آخرت کو سنوار لیں. اور میں صدق دل سے آج کے بعد قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں. اور کئی مربی چھوڑ چکے ہیں. میں تو سب کو کہتا ہوں کہ چھوڑ دو، کیا لینا ہے دنیا کے چند ٹکوں کے فائدے کی خاطر. آپ نے اب وہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ انشاءاللہ غور بھی کریں گے. اور آئیے آپ دیکھتے ہیں آگے، تھوڑی اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں جی، یہ وہی خاتون ہے، ہماری تو ہمدردی ہے. میں کوئی ان کے ساتھ ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ان کا نیا اکاؤنٹ ہے، آپ دیکھ لیں. 1126 فالوورز 4 ایک ہفتے میں، اور ادھر سالوں میں 33. دیکھا سوشل میڈیا کا اثر. اب یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. ان کی ایک ٹویٹ ہے، کہہ رہی ہیں آئی پرے فار دوز ہو آر سلانڈرنگ می، کہ وہ ان کے لیے دعا کرتی ہیں جو ان کو سلانڈر کر رہے ہیں، یعنی ان پر جھوٹی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں. اللہ آپ کو ہدایت دے. چلیں جی آمین. آئی پرے. دیکھیں میں تو ان کو کوئی سلانڈر نہیں کرتا، ان کے بارے میں نے بات کی کچھ نہیں. میں تو ان کی باتیں بس پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی سن لیں. آئی پرے دیٹ یو ڈونٹ گو تھرو what I have and Allah protects your children and keep them safe. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ایسا کسی بچے کے ساتھ نہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. You can spew your lies but it will never take away my truth. اب یہ ان لوگوں کو کہہ رہی ہیں قادیانیوں کو، آپ ذرا غور سے سوچیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ بھی غور کریں کہ آپ کس کو فالو کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں. اگر آپ کا اتنا انٹلیکٹ ہے
تو آپ ایک مرتبہ روحانی خزائن آپ ڈاؤن لوڈ کریں الاسلام.com سے. میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. میرے پاس لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو الاسلام.com کے بے شمار کوئی 300 قریب میں نے ان کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں. سب کو پڑھا ہے میں نے. تو آپ بھی کم از کم وہ 23 جلدیں تو پڑھیں. تو پھر آپ بعد میں آ کے ہمیں بتانا کیسا لگا انہیں پڑھ کے. اگر اردو پڑھنی نہیں آتی تو ان میں سے کچھ ہیں انگلش میں. جال ساز تو اتنے ہیں نا. سب سے پہلا انہیں کام کرنا چاہیے تھا ان کتابوں کی ٹرانسلیشن کریں جو ان کے مسیح کی کتابیں ہیں, جن پر وہ بات کرنا ہی نہیں کوئی قادیانی چاہتا. وہ کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں قرآن حدیث سے بات کرو. بھئی پہلے قرآن حدیث سے کیوں بات کریں؟ پہلے تو آؤ اس آدمی کے بارے میں تو بات کو. آپ نے کوئی جاب چاہیے ہو تو آپ اپنا سی وی دیتے ہیں یا کسی دوسرے کی بات کہتے ہیں جا او والی اس کی باتیں جا کے پوچھ کے آ. آپ اس کا سی وی دکھائیں, اس کا جو بایو ڈیٹا دکھائیں ہمیں مرزا قادیانی کا, وہ اس کی کتابیں ہیں. وہاں پر ہماری تسلی ہو جائے گی یہ تو بڑا نیک اور بزرگ انسان تھا, تو ہم پھر آگے چل پڑیں گے, پھر دیکھیں گے. اور قرآن پر کرائیٹیریا پر تو پورا ہی نہیں اترتا. میں تو ایک آیت کا حوالہ ہمیشہ دیتا ہوں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَمَن يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. زبان یادداشت سے پڑھتا ہوں, کبھی غلطی ہو جاتی ہے. تو لکھا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے آج تک ایسا رسول نہیں دنیا میں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا. مرزا اتنا پنجابی تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھتا تھا تو لگتا تھا کہ ٹھیٹ پنجابی بول رہا ہے. آج تک یہ قرآن ٹھیک نہیں پڑھتے کوئی بھی, مرزے کی وجہ سے. اور توتلا بھی تھا, را اس سے بولا نہیں جاتا, پرنالے کو پنالا 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 کہا کرتا تھا. میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, آپ کو سچی بات بتا. اس کی زبان پنجابی, اس کی قوم کی زبان پنجابی. الہام انگریزی میں جو اسے آتی ہی نہیں تھی, ٹوٹی پھٹی. ہی ہارڈ سیٹ ضلع پشاور. پھر عربی ٹوٹی پھٹی, پھر فارسی. مطلب اپنی زبان میں تو ایک لیا. وہ تو قرآن کے کرائیٹیریا پر جو بنیادی کرائیٹیریا ہے, بنیادی معیار ہے نبیوں کا قرآن پاک, مرزا اس پر پورا ہی نہیں اترتا. اس کی تو نبوت ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ اگر اس کے باوجود مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو تو آپ قرآن پاک کا انکار کرتے ہو. پھر آپ کو جب آپ انکار کرتے ہو قرآن پاک کا تو آپ کو قرآن پاک اور حدیث پر بات کرنا تو آپ اسلام کی توہین کرنا چاہتے ہو. یہی, اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں ہو سکتا نا. خیر یہ دیکھ لیں. اب اس کے بعد انہوں نے ہماری ہمدردی ہے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اب یہ ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا ہے. یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی. میں نے اس لیے بھی یہ ویڈیو بنائی کہ میں بڑا پرپلیکس تھا. یہ قادیانی جو ہیں ان میں سے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, یا بعض لوگ کو زیادہ اس سے ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے جال سازی کو چھپانے کے لیے انہوں نے قرآن کا سہارا لیا نا. جال سازی باہر کا کیپسول تو وہی رکھنا ہے نا, جال سازی ہی کرتا ہے نا, اندر زہر بھر دیتا ہے. اندر زہر بھرا ہوا ہے ان کے کیپسول میں, جبکہ اسلام میں تو روح کی شفا کی دوائی ہے. انہوں نے جال سازی سے زہر بنا ہوا ہے, مطلب جھوٹے مردے کو اس میں رکھا ہوا ہے, جھوٹی باتیں رکھیں. ورنہ اسلام سے ذرا رتی تعلق ہوتا تو باپ بیٹی کے اوپر چڑھا ہوتا. یہی ان کو ہم آپ کو کہانیاں سناتے ہیں, یہی ان کے باپ دادا کی داستان ہی یہی ہے. کوئی ایسی جنریشن نہیں گئی جس میں انہوں نے ایسا نہیں کیا. ماں کے ساتھ بھی تعلق, بہن کے ساتھ سویا ہوا پکڑا جاتا تھا مرزا ثانی. یہی ان کے مرزا طاہر کا حال تھا, یہی مسرورے کا حال ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو ایسا نہ کرتا ہو. یہ صرف جال, ان کے دو چہرے ہیں, ایک نہ جاننے والے قادیانیوں کو دکھانے والا, دوسرا ان کا اصلی چہرہ جو یہ چھپا کے رکھتے ہیں. اس لیے خلیفہ یہ ہر ایک کو نہیں بنا دیتے, اس آدمی کو بناتے ہیں جس میں خوبی. اب دیکھیں مسرور جاہل کو خلیفہ اس لیے بنا دیا کہ وہ بولتا نہیں تھا. انہوں نے کہا تو چنگا, کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا. لیکن اس کا انہیں بڑا نقصان ہوا, کیونکہ خلافت اور نبوت تو جناب پھر لیڈرشپ ہوتی ہے نا. اب گونگا
میوٹ لیڈر، اس نے کیا لیڈری کرنی ہے؟ کی پدی تے کی پدی دا شوربا ہے، یہ حالت ہے۔ اس لیے ہزاروں ہزار مطلب قادیانیت کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں سب سے زیادہ تباہی پھیلانے والا شخص مسرور ہوگا قادیانیت میں۔ اب دیکھیں یہ ادھر آتے ہیں، یہ محترمہ نے ایک ٹویٹ کی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ انہوں نے لکھا تو نہیں کہ کہاں سے لی ہے انہوں نے، لیکن یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی 20ویں سورت ہے۔ میں اس کو پڑھ کر مجھے خاصی حیرانی ہوئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو انہیں تکلیف ہوتی ہوگی کہ پہلے تو انہوں نے بچپن سے سفر کیا ہے، اس پر ہم بڑا افسوس ہے ہمیں اس بات پر، لیکن وہ شاید انہیں یہ آیت اس لیے پسند ہے کہ اس پر لکھا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ تم صبر کرو اس پر جو یہ آپ سے کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهِ، اور اللہ تعالی کی حمد کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ دیکھیں یہ بڑی گہرائی ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے قرآن پاک کی۔ اس میں یہ وہی صورت ہے جس میں ایک بڑا مشہور آیت، لوگوں کو اکثر جو نہیں پڑھتے قرآن پاک انہیں یاد نہیں رہتا، اس کی ایک آیت ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ نا رب زدنی علما اسی صورت میں ہے، اے اللہ میرا علم بڑھا۔ یہ وحی کے وقت کی ایک آیت ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سٹریس ہوتی تھی، جب وحی آتی تھی تو وہ بار بار اس کو دہراتے تھے بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، ولا تعجل بالقرآن، قرآن پاک میں جلدی نہ کیا کریں، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کانٹیکس میں ہے اور اسی میں لکھا ہے۔ اور پھر دعا کریں وقر رب زدنی علما، اس لیے جو شخص یہ آیت پڑھتے ہیں نا رب زدنی علما، یہ اس کانٹیکسٹ میں آئی تھی کہ میرا علم بڑھا، اس سے میری یادداشت سے، اگر کسی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی یادداشت ٹھیک نہیں رہتی تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ آپ کو جب بھی یاد آئے آپ رب زدنی علما پڑھا کریں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سکھائی کہ ان کی یادداشت میں چیزیں باقی رہیں۔ جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے آپ پڑھ کر تو دیکھیں۔ اسی لیے جو لوگ ہیں نا مسلمانوں میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے باہر لکھتے ہیں رب زدنی علما، یہ اتنی طاقتور دعا ہے جس کا حساب نہیں ہے۔ آپ رب زدنی علما سارا سال جب بھی یاد آئے پڑھتے رہیں تو آپ کی یادداشت اتنی تیز ہو جائے گی۔ آپ میں ساری عمر یہی پڑھتا رہا، میری ماں نے مجھے سکھائی تھی، اور اس میں اتنی میں نے اثر پایا، اس میں مطلب میرے پاس بہت سارے آنرس ہیں، ایوارڈس ہیں، میڈلز ہیں، لیکن وہ سب اسی کی برکت ہے۔ اب وہ یہ آیت دوسری لکھ رہے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ صبر کرو ان لوگوں کی باتوں پر جو آپ کو کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرے، عبادت کیا کرے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے میرے خیال اس کانٹیکس میں لکھی ہے کہ صبر کا حکم دیا گیا، لیکن میں آپ کو سورہ طٰہٰ میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں شاید دکھ لگا کہ ان کی منگنی ہوئی تھی، شادی کی بھی تیاریاں ہوئی تھی، اور پھر ان کے والد نے اس لڑکے کو سربیا میں خط لکھا کہ تم چھوڑ دو ورنہ تمہارا جماعت سے اخراج کر دیں گے۔ اب مجھے بتائی گئی ہے یہ کہانی، مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اگر نداء نثر سن رہی ہیں نا تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس سے جو اگلی آیت ہے نا
لوگ جن کی شادی نہیں ہوتی وہ پڑھتے ہیں، جس کی شادی نہ ہو وہ اس اگلی آیت کو جب بھی یاد آئے پڑھا کرے۔ میں نہیں کہتا 7 دفعہ 10 دفعہ، میں اس بات پر ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں آپ خاص تعداد میں پڑھیں، آپ کو جب بھی یاد آئے پڑھیں۔ بلکہ لوگ تو بڑے بڑے عمل کرتے ہیں اس صورت کو لے کر شادی کی خاطر۔ وہ اگلی آیت جو شادی والی آیت ہے نا، وہ یہ ہے جی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَاهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ شادی کے لیے، اور اس کا ترجمہ سن لیں، اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ اس سے آزمائش کرے اور ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو یہ آیت پڑھتا ہے نا، اس کی بڑی اچھی لڑکی یا اچھے لڑکے سے شادی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں قرآن پاک بچپن سے پڑھ رہا ہوں، مجھے قرآن پاک سمجھ آتا ہے، ٹھیک سے سمجھ آتا ہے۔ وَلَا تَعُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَاهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ اس کے بعد کی آیت ہے، جو میں نے اس کے بعد کی آیت بھی پڑھ لی، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، اور ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے۔ لیکن بی بی آپ نے یہ آیت لکھی ہے، اگر آپ کو وہ جو ہمیں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگلی آیت پڑھا کریں، اس کو یاد کر لیں۔ ایک سورہ یاسین کی بھی آیت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہ آیت اس کے جو ہے نا درمیان میں لکھی ہے، لوگ اس کو بھی شادی کے لیے پڑھتے ہیں، مطلب وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں اچھا رشتہ ملے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ اب یہ ایمان کی بات ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھا کریں تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو اس کی روایت احادیث میں ملتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ ایک جگہ گئے تو وہاں کوئی قبیلہ ٹھہرا تھا، تو ان میں کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ ادھر ادھر دوڑے کہ کوئی دم درود کرنے والا ہے جس ٹھیک ہو جائے، مطلب ان دنوں شاید یہی طریقہ تھا۔ تو ایک صحابی چلے گئے ان کے ساتھ اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر پھونک دی تو وہ ٹھیک ہو گیا وہ آدمی، تو اس نے بڑی بکریاں اور چیزیں انہیں دی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم یہ چیزیں خرچ نہیں کریں گے، بلکہ پہلے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ تو جب آپ کو واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ دم کرنے کی صورت ہے؟ اور پھر جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، اس دن آپ نے دونوں کو قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا تھا۔ تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ایک صورت ہے، مطلب اس کو غلط طریقے سے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک میں اور جہاں بہت ساری برکتیں ہیں، ایک یہ بہت بڑی برکت ہے کہ اس کا بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی نہ صرف حفاظت ہے بلکہ بہت زیادہ برکت ہے۔ اور ایسی ایسی برکتیں ہیں، جو لوگ مسلسل قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کا ایک حصہ روز پڑھ کر جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو روایت تھی کہ آدھی منزل پڑھی جاتی تھی، فجر کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد ہر کوئی پڑھتا تھا،
کی بعض ٹویٹ جو ہے نا آپ دیکھیں وہ بڑی زبردست ہیں. مجھے جب اسے میں نے پڑھا تو آپ ان کو پڑھ کر دیکھ لیں. یہ ان کی ٹویٹ ہے 4 جنوری کی. وہ کہتی ہیں اینڈ دوز آف برینس آف دی سائز آف اے پی نٹ، یعنی جن کا پی نٹ کہتے ہیں وہ یہ مونگ پھلی کے دانے جتنا دماغ ہے جن کا، یہ کہہ رہی ہے. Even if I am the most horrible person on the face of this earth, it doesn't invalidate thousands of rapes committed against me. کہہ رہی ہیں کہ اگر میں دنیا میں سب سے خراب پرسن بھی ہوں، سب سے خراب بھی ہوں، تو لیکن یہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ مجھے ہزاروں مرتبہ ریپ کیا گیا ہے. قسم سے your messages are making me laugh. اب لوگ ان کو جو قادیانی ہیں نا ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو پاگل ہو. یہ کہہ رہے ہیں قادیانی اس لڑکی کو، یہ اس کا جواب دے رہی ہے. قادیانی کہتے ہیں یہ پاگل ہے، جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے ہمدردیاں تو خلیفے کے ساتھ ہیں نا، اور یہ اسی خاندان کو الزام لگا رہی ہے. آپ پڑھیں، یہ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ آپ کو یہ ٹویٹ سن کے دکھاؤں. کہتے ہیں کہ جن کا دماغ جو ہے نا مونگ پھلی کے دانے جتنا ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف. کہتی ہیں کہ میرا جتنی بھی مجھ میں خرابیاں ہوں لیکن مجھے ہزاروں مرتبہ ریپ کیا گیا. آپ اس کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے. اور یہ ان کی ایک خوبی ہے کہ یہ اردو جو ہے نا رومن اردو لکھتی ہیں انگلش کے درمیان میں. قسم سے یور میسیجز آر میکنگ می لاف. تمہارے پیغامات مجھے ہنسی آتی ہے سن کے. کہتے ہیں کہ نیور سین سچ اگنورنس. میں نے اتنی اگنورنس کہتے ہیں کہ نہ پتہ ہونا کسی چیز کا. میں نے اس طرح کے جاہل پہلے نہیں دیکھے. یہ کہہ لیں یہ اس کا بہتر ترجمہ ہے. میں نے کبھی ایسی جہالت دیکھی نہیں ہے. اگنورنس جہالت کو کہتے ہیں، وہ اس کا ٹھیک ترجمہ ہے. اب دیکھیں ان کی ایک اور ٹویٹ ہے. When memos have been circulated all over the Ahmadis should not participate on social media regarding this issue. کہتی ہے کہ ساری دنیا میں انہوں نے خط شائع کیے ہیں جماعت قادیانیہ نے کہ کوئی قادیانی سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بات نہ کرے. آپ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا جی، آپ کے سامنے ٹویٹ، آپ بھی جا کر دیکھ لیں. کہتی ہے جب ساری دنیا میں خط سرکولیٹ ہو گئے ہیں، why do you disobey your خلیفہ؟ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، اس نے کہہ رہی ہے تمہارا خلیفہ، میرا نہیں. دیکھیں انڈر دی لائن پڑھنا چاہیے تو آپ کو پرسنالٹی نظر آتی ہے. انہیں شک ہو گیا قادیانیت کے بارے میں، لیکن انہیں میری بات بری لگے گی کیونکہ یہ ان کے سب کانشیس میں ہے. وہ اپنے آپ کو ابھی بھی بڑی پکی آمدی کہتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو نفسیات سے واقف ہیں، جو انسان کے علم سے واقف ہیں، اس میں دراڑ پڑ گئی ہے اس بات میں. اور یہ دراڑ ڈالنے والے یہ ان کا اپنا ہی خاندان ہے. کہہ رہی ہیں کہ وائی ڈو یو ڈس اوبے یور خلیفہ؟ تم اپنے خلیفے کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ. یہ ایک دعا ہے جی، استغفار پڑھنے کی دعا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں. من کل، من کا مطلب ہوتا ہے سے، کل مطلب سارا، ذنبن مطلب گناہ، اپنے سب گناہوں سے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی سبحان ہے، بڑی جو ہے سبحانہ، وہ بعض لوگ ذات کہہ دیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحانہ، یہ ہے استغفار پڑھنے کی ایک قسم. There is no limit to your hypocrisy. کہتی ہے قادیانیوں کو، کہہ رہی ہے سنو نیڑے آ کے قادیانی، تاڈی کڑی کی کہندی ہے تانوں؟ کہندی ہے تسی ہپوکریٹ سارے. ہپوکریٹ اس کو کہتے ہیں دوگلا. ایک چہرہ کچھ، دوسرا چہرہ کچھ. سن لی ہے ٹویٹ اس کی 4 جنوری کی ہے، 2 دن پہلے کی. کہتی ہیں جی جب تمہارے اتنے خط شائع ہوئے ہیں تو تمہیں کہا گیا ہے کہ تم سوشل میڈیا پر آ کے اس کے بارے میں بات نہ کرو، تو تم لوگ کیوں بات کر رہے ہو؟ ہپوکریٹ ہو. توبہ استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے. ذنبن کا لفظ بھول گئی ہیں انہیں، مطلب، لیکن یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ انہیں یاد ہے یہ دعا.
یاد نہ ہوتی تو وہ رومن اردو میں کیوں رومن عربی رومن اردو میں کیسے لکھتی؟ تو پوری ٹھیک نہیں ہے، اس پر من کل ذنبن بھی لگا لیں، ذنبن بڑا ضروری ہے، مطلب استغفار اپنے گناہوں سے ہے، کل ذنبن، ورنہ یہ عربی غلط ہو جاتی ہے میڈم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھیں اگلی ٹویٹ دیکھیں، یہ جی رومن اردو میں ہے ٹویٹ، کہتے ہیں بے شرمی بغیرتی، یہ دیکھ لیں جی، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بے شرمی بغیرتی منافقت جہالت اور ڈٹائی کی حد ہے۔ سارے قادیانی سنو تانوں کہہ رہی ہے، سنتے نہیں کہن دیجیے، ہم تو آیا ہی نہیں ہیں، ہمارا کون سا خلیفہ، ہم اس کو جال ساز کہتے ہیں۔ بے شرمی بغیرتی منافقت جہالت اور ڈٹائی کی حد ہے۔ You have declared and labeled me as traitor to خلافت۔ ہاں یہی کہہ رہے ہیں، قادیانی کہہ رہے ہیں کہ لڑکی پاگل ہے اور غدار ہے، خلیفے کی بات نہیں مانی، جا کے پولیس کو بات بتا دی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب ہی یہی ہے۔ آپ اس پر غور کرو، آپ لوگ نہ انسانی حقوق کا پرواہ کرتے ہو، نہ انسانوں کی پرواہ کرتے ہو، آپ ایک کلٹ کا حصہ ہو، آپ کے لیے خلیفہ چاہے غلط ہو یا آپ کو، یہی تو اس کے خلیفے جو گزرے ہیں، جو بشیر مودہ زانی تھا، وہ کہتا تھا جی، اس نے ایک دفعہ ایک آدمی کو بتایا میرے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں، میں کہوں تو میرے سامنے وہ اپنا گلا کاٹ کے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ اسلام ایسی بات نہیں کرتا، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام حق اور سچ کی اجازت دیتا ہے، معروف فیصلوں کو۔ اگر آپ کا حکمران کا فیصلہ معروف نہیں ہے تو آپ کو اس کا پابندی ہے ہی نہیں۔ بلکہ ایک وقت میں قادیانی عہد جو تھا نا، اس میں یہ لفظ شامل تھا کہ میں خلیفہ کے ہر معروف حکم کی پابندی کروں گا، وہ انہوں نے نکال دیا ہوا ہے جی، بڑا عرصہ ہوا ہے۔ اب اس بی بی کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ معروف والی چیز ختم ہو گئی، اب تو اندھے دھند جی پیر بنے بیٹھے نے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو اس خلافت کی جال سازی کی خلافت ہے نا، پہلی بات، اور ہم کیوں کہتے ہیں جال سازی، ہم آپ کو ثبوت دکھاتے ہیں، میری دوسری ویڈیو دیکھیں، اگر آپ کو کوئی شک ہو تو مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ کہتا ہے یو ہیو ڈکلیئرڈ اینڈ لیبلڈ می ٹریٹر ٹو خلافت، تم نے تو یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ میں غدار ہوں خلافت کی، بٹ what of you who show yourself a devoted and obedient to خلافت؟ کہتے ہیں تم لوگوں کی کیا حالت ہے جو تم اپنے آپ کو کہتے ہو میں بڑا وفادار ہوں اور میں تو بڑا ڈیووٹڈ ہوں خلافت کی طرف۔ Where has your obedience gone now؟ اب تمہاری obedience کہاں چلے گی؟ اوپر وہ بتا رہی تھی نا کہ تم سوشل میڈیا پر آ کے گالیاں دے رہے ہو، اس کو پاگل کہہ رہے ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قادیانیوں میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہیں، انکار نہیں ہے، بس چند ہیں۔ قادیانیوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ لڑکی نے ایم اے کیا ہوتا ہے، لڑکا 10ویں فیل ملتا ہے اس کو۔ یہ پرابلم ہے آپ کو رشتوں میں، میں جانتا ہوں، آپ لوگوں کو بہت ٹھیک طرح سے جانتا ہوں۔ تو پرابلم بڑی ہے، جہالت ہے نا۔ اب یہ جتنے بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو جناب سوشل میڈیا پر، وہ سب جاہل ہے، ایک سے ایک بڑا جاہل ہے ان میں سے۔ وہ بس ایک ہی بات ہے کہ میں جو کہتا وہ کہتا، مطلب نہ ان میں لاجک ہے۔ جیسے مجھے ان کا پہلا فقرہ بڑا اچھا لگا، بے شرمی بغیرتی منافقت جہالت اینڈ ڈٹائی کی حد ہے۔ یہ جی پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے سوشل میڈیا پر جو قادیانی ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لائن جو ہے نا، اس کو موٹا کر کے لکھ لو تم اپنے نام کے نیچے کہ بے شرم بغیرت منافق جاہل، ٹھیک ہے، اور ڈٹائی کی حد والا بندہ۔ یہ تم سب پر فٹ آتا ہے سوشل میڈیا پر جتنے بھی قادیانی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ آپ کو کہہ رہی ہیں۔ تو دیکھیں جی، یہ ان کی ابھی جو آج کل آئی ہیں، انہوں نے ایک اور، میں آپ کو آخر میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں، کہتی ہیں السلام علیکم، اگین آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری ون ہو ہیز بین ریچنگ آؤٹ ٹو می اینڈ شوئنگ می دی سپورٹ۔ اب یہ جو میں نے پہلے 3 پڑھی ہیں، یہ 3 ٹویٹ وہ قادیانیوں کے لیے جو انہیں کہتے ہیں پاگل ہے۔ یہ اس ٹویٹ میں وہ جنہوں نے ان کا ساتھ، ان سے ہمدردی کی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ میں سارے قادیانیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ لڑکی بالکل پاگل نہیں ہے،
بلکہ جن حالات سے یہ خاتون گزری ہے اس کا اگر مقابلہ کیا جائے، اور جو پی ٹی ایس ڈی ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، تو پھر بھی یہ بڑی بہادر خاتون لگتی ہے، کیونکہ پی ٹی ایس ڈی سے تو لوگوں کی بری حالت ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے اس کی شادی، پہلے ریپ کیا باپ نے، پھر شادی توڑا دی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ خاتون بالکل پاگل نہیں ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ میں اس خاتون کو سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں کہ یہ پاگل نہیں ہے، بلکہ بہت عقل والی خاتون مجھے لگتی ہیں، جو بھی مطلب ہے تو قادیانی ہے، شاید ایک دن اللہ وہاں پر بھی انہیں ہدایت دے دے، کیونکہ اب جتنے قادیانی قادیانیت کو چھوڑ رہے ہیں، اور بلکہ مرزا خاندان کے لوگ قادیانیت چھوڑ گئے ہیں، اب ان کے خاندان کے اندر سے جو نئی جنریشن آ رہی ہے اور جو حقائق کو دیکھتی ہے اور سچ کو پہچانتی ہے، ان کو چھوڑ جاتی ہے۔ تو آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔